إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 5ویں نشست ہے سورۃ التحریم کی، اور پہلی آیت کریمہ کا آخری حصہ انشاءاللہ آج کی تفسیر میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ پچھلی تفسیر کے اختتام پر آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے حق میں ایک عظیم خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفتح کا جو آغاز دیکھے: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ تو یہاں کیا معنی ہے واللہ غفور الرحیم؟ تو ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں انہوں نے یعنی قیل اس تعبیر کے ساتھ کہ کہا گیا ہے، مطلب گویا کہ انہوں نے قائل کا نام لیے بغیر یہ بات ذکر کر دی ہیں کہ کچھ ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ واللہ غفور الرحیم کا کیا مطلب ہوگا۔ انہوں نے ایک مطلب یہ بتلایا اور خود اس کو انہوں نے درست نہیں قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے غفور اس اعتبار سے اللہ رب العالمین گویا کہ بخش دینے والا ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں ایسا عمل ہوا آپ سے جو کہ قابل عتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا آپ کو، تو اس وجہ سے اللہ نے غفور ہے اور بخش دیا آپ کے اس معاملے کو۔ اور رحیم ہے کہ اللہ رب العالمین البتہ آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا اس پر، رحیم کا وہ تقاضا ہے، رحمت کا وہ تقاضا ہے۔ لیکن ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ درست نہیں ہے، اور آپ کا یہ کہنا درست ہے اہل علم کے نزدیک، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے نہ کبائر ہے نہ صغائر۔ البتہ ایک لطیف تعبیر آپ نے یہ پیش کی ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہ آپ علیہ السلام نے یعنی جو یہاں پر ایک جو معاملہ آپ نے اپنایا وہ گویا کہ جو اولا آپ کے حق میں تھا، جو افضل آپ کے حق میں تھا، اسے ترک کیا آپ نے، ترک الاولا، یعنی آپ کے شان یہ چیز نہیں تھی کہ یہ کام آپ کریں۔ یعنی ایک ہوتا نا کہ یعنی ہم جو یعنی مروت جسے کہتے ہیں، ایک آدمی شریف آدمی ہے، اس کا لباس، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گفتگو، اس کی ہنسی سب بتاتی ہے کہ آدمی کے اندر کتنی مروت ہے۔ اس کی چہرے کی سنجیدگی، اس کی گفتگو، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کے معاملات بتاتے ہیں کہ آدمی کے اندر مروت نہیں ہے، اب اس کے ساتھ زیادہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دے سکتا ہے۔ تو ایک انسان میں ہم فرق ایسے سمجھتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کی آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر باب میں سب سے اعلیٰ درجے کا معاملہ اپنانا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم مختلف امور میں اللہ کے رسول کی رضامندی کو بھی بہت جو ہے مطلب مقدم رکھتے ہیں مسائل کو حل کرنے میں۔ مثلا دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران ہے، لیکن آپ نے تمنا کی تھی حج تمتع کی، تو اہل علم کے مابین یہی معاملہ رہا ہے کہ جو ہے آپ علیہ السلام نے مطلب اسی کی تمنا کریں گے نا جو افضل ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی تمنا، آپ کی خواہش، یعنی وہ بھی ایک معنی رکھتی ہے شریعت کو سمجھنے میں۔ تو یہاں آپ علیہ السلام کا اس جو اولا جو آپ کے لیے جو چیز ہے، افضل جو آپ کے لیے چیز تھی، اس کو ترک کرنا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم۔ کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، ایک بشر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام بشر نہیں ہیں نا، اللہ کے رسول ہیں آپ سید المرسلین ہیں، آپ کی تربیت اللہ نے کی ہے،
آپ کے ہر معاملے کی حفاظت اللہ فرماتا ہے. آپ پر گفتگو کرنا، آپ کس کے حق میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں کچھ بولنا، آپ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے اتنا نازک ترین مسئلہ ہوتا ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی بات بیان فرمائی ہو جس میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق کوئی بات ہو تو پھر اس کو کھل کے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بات قرآن مجید کی ہے. لیکن ہم کہیں وہی نا جو ثابت ہے، اور اسی طرز میں کہیں جس طرز میں بات آئی ہے، جس اسلوب میں بات آئی ہے. تو اس لیے اہل علم یہاں پر جو ہے مطلب بہت ہی محتاط ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ بات رہی واللہ غفور الرحیم میں. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کی کہ واللہ غفور الرحیم کے ذریعے سے گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے تو یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخش دیا ہے نا. آپ پر تو لوم ہے ہی نہیں، ملامت والی چیز تو آپ پر ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی تو کبھی کی رفع ہو چکی ہے. وہ آپ کا یہ معاملہ بس امت کے حق میں رحمت ہے کہ ایک سبب بن چکا ہے، ایک تشریح کے لیے، ایک شرعی حکم کے لیے، ایک مسئلے کے حل کے لیے. ورنہ رہا مسئلہ آپ کی بخشش کا، آپ پر ملامت کا، تو کبھی کی معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں آپ پر. وہ یہ تو اس پس منظر میں آپ نے یہ بات بتائی ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے رحمہ اللہ. بہرحال اہل علم کی اس اخلاص کو اس قد و کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ کے رسول کی عقیدت میں جو کہ جائز، جو کہ درست ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور بالکل کتاب و سنت کی تعلیمات کو سے ہم آہنگ عقیدت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو قبول فرمائے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بات مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بحیثیت نبی آپ کی عصمت دیکھیں آپ. یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے، آپ نے جوں کا تو سنایا. آپ نے جو مدعیان نبوت ہوتے ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، وہ تو سب کی تحریریں نہیں ہیں. ابھی 1 صدی پہلے کا جو شخص ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما یستحق من اللہ، اس شخص نے نبوت کا اعلان کیا. آپ اس کی تحریریں پڑھ کے دیکھو، صفحہ صفحہ میں تضاد. میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اس شخص نے کبھی ایسی باتیں کہنے کی جرت نہیں کی کہ جو ہے وحی کے طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہاں چوک ہو گئی تھی اور مجھے جو ڈانٹا، مجھے کچھ ایسا معاملہ آیا. اللہ یہ کہ تضاد بہت ہے، وہ خود اس کے لیے کافی، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے. لیکن رسول اللہ کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ نے وہ بھی سنایا لوگوں کو، آپ نے وہ بھی لوگوں کو ہو بتا دیا. عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، آپ نے وہ بھی سنایا لوگوں کو. جو آپ پر نازل ہوئی سب سنایا آپ نے، کوئی چیز چھوڑا نہیں آپ نے. اس آیت کریمہ کو بھی دیکھو، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. ہم کسی کے عزیز ہوں، کسی کے قریب ہوں، ہم 2 لفظ ہمارے خلاف نہیں سن سکتے. انسانی طبیعت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن رسول اللہ ہوتے ہیں، وہ ان کا کام امانت داری کے ساتھ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا. آپ اس صحیح مسلم کی حدیث کو سامنے رکھیے، کتاب الایمان میں اس حدیث کو لائے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ. مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور ام المومنین عائشہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی. کچھ حدیث کافی طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم من کتاب اللہ شیئا فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی بات چھپائے ہوں بتلانے کے لیے، لوگوں کو بتاتے ہوئے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اس نے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انزلہ بعلم، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے علم کی روشنی میں اتارا ہے. اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اس نے اللہ کے رسول نے ہو بہو جو تھا سب سنا دیا آپ نے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے، بالکل اس کے بعد لے کر آئے امام مسلم رحمہ اللہ اسی سند سے. اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے کہ لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتمن، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کو چھپانا ہی مقصود ہوتا تو آپ وہ آیت کریمہ کو چھپاتے جو سورۃ الاحزاب کی ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ چھپاتے آپ، اس کا معنی مفہوم دیکھ لیں آپ. اگر چھپانا ہی ہوتا تو آپ کو، آپ نے کل کا کل پیغام سنایا.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات جس طرح سے آپ کو کہنے کے لیے کہا ہے آپ نے سب باتیں لوگوں تک پہنچا دی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے متعلق جو باتیں تھیں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اس آیت کریمہ سے متعلق دو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ہلکے پھلکے انداز میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اور ہم نے یہ جانا ہے کہ جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں شریعت میں، اس کے لیے ایک ہی صیغہ نہیں ہوتا کہ افعل، اسمع، ایسے نہیں، اس کے مختلف مطلب صیغے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جس کا تقاضا ہی امر ہوتا ہے، جیسے ان اللہ یأمرکم بالعدل، حق علی المسلم، یجب علی المسلم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قد فرض اللہ لکم، یہ سب الفاظ بھی امر پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم، گویا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کا حل بھی پیش کر دیا ہے، اب آپ کو ایسے کرنا ہے، نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یعنی تمہاری جو قسمیں ہیں وہ ان کو اب کیسے اس کو جو ہے ختم کیا جائے گا، اس کا کفارہ کیا ہے، وہ کفارہ ادا کر دیا جائے، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مسئلہ ہے جسے اہل علم بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تناظر میں، اور سورۃ المائدہ کی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، وہاں سے آپ پڑھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو رکھا تھا کہ جو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ اللہ نے حلال قرار دیا، کوئی حرام قرار دے دے، وہ تو کافر ہے۔ دوسری قبیل کی جو چیزیں ہیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آج سے جائز نہیں، اس کمرے میں جانا آج سے میرے لیے حرام، وہ کپڑا پہننا آج سے میرے لیے حرام، وہ کھانا کھانا آج سے میرے لیے حرام۔ اس طرح کی قبیل کی باتیں جب کوئی شخص کہہ لیتا ہے تو اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اس کی طرف رجوع کر لے۔ وہ آج سے میں یہ کپڑا نہیں پہنوں گا، قسم کھا لیا کہ شخص نے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ نہیں ہے کہ وہ پہن لے، بس اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، سوائے بیوی کے۔ بیوی سے متعلق کوئی کہتا ہے کہ جو ہے ہوا ہی علیہ حرام، وہ مجھ پر حرام ہے، تو پھر دو صورتیں آتی ہیں۔ اگر طلاق کی نیت ہو تو پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی، نہیں طلاق کی نیت نہیں تھی، بس جدائی اور دوری کی بات تھی، ایلا جسے کہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ اگر دیگر چیزیں ہیں، معقولات، مشروبات، ملابس، کپڑے پہننے کے سلسلے میں سب، تو ایسی صورت میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اہل علم کے دو موقف ہیں اس سلسلے میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کافی تفصیل سے اس تعلق سے لکھا ہے کہ ایک موقف وہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے رحمہ اللہ، اور ایک جماعت ہے جن امام احمد بن حنبل کے موقف کے ساتھ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنا میلان اسی جانب جو ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک دلیل تو وہ جو یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفارے کا ذکر فرمایا، تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو جس چیز کو انسان حرام قرار دیتا ہے۔ دوسری دلیل جو ابن کثیر نے دی ہے رحمہ اللہ، وہ سورۃ المائدہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہم، تو گویا کہ ایک حلال کردہ چیز کو کوئی حرام کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ لا تحرموا۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی، تو گویا کہ اگر کوئی کسی بھی چیز کو حرام کرتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ایسی ابن کثیر کی یہ دلیل ہے رحمہ اللہ۔ لیکن یہ دلائل جو ہے زیادہ مضبوط نہیں ہیں جو ابن کثیر نے پیش کیے ہیں رحمہ اللہ۔ آپ قاضی شوکانی کی جو ہے نیل الاوطار یعنی فتح القدیر پڑھ کر کے دیکھیں، آپ نے جو دراسہ کیا ہے وہ زیادہ جو ہے مطلب مضبوط دراسہ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ آیت، ان آیات کے سلسلے میں رسول اللہ نے عملی طور پر کیا راستہ اختیار کیا، اس سے بات جاتی ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کے عہد میں ایسے صحابہ نے، آپ کو معروف حدیث معلوم ہوگی نا آپ کو، ام المؤمنین عائشہ کے پاس کچھ لوگوں نے آئے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی ہے، کیا کیسے رہتے ہیں آپ؟ کسی نے کہا کہ آج سے میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں جو ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تو ایک چیزیں جو جائز سے اپنے لیے حرام قرار دے دیں، اللہ کے رسول نے صرف اس فکرے کو ختم کرنے کا حکم دیا آپ نے، لیکن اس کا کفارہ یہ ہے تو نہیں بیان کیا نا اللہ کے رسول نے۔
سنن ترمذی کی جو کتاب التفسیر ہے سنن ترمذی میں، اس میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب بھی گوشت کھاتا ہوں نا تو انتشرت للنساء واخذتنی الشہوہ، جب بھی میں گوشت کھاتا ہوں تو گویا کہ عورتوں کی طرف میرا میلان بڑھ جاتا ہے، شہوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، حرمت علی اللحم، گوشت کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ڈانٹا ان کو، اور اس حدیث مبارکہ میں ابن عباس کہتے ہیں سنانے کے بعد کہ تبھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا سبب نزول بتلاتے ہیں، اور اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے ان کے لیے، وہ صاحب کے لیے کہ تم کو کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، مدینہ کے جانے کے بعد پہلے انتقال ہوا ان کا، انہوں نے بھی جو ہے اپنی بیوی سے دوری اختیار کر لی کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں میں، تبتل کے قائل تھے وہ، تبتل کرنا چاہتے تھے وہ، اور آپ علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی آئی اور آ کر کے شکایت کی۔ ایسے احادیث دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے احادیث آپ کو۔ تو خود ابو الدرداء دیکھو، ان کی بیوی نے شکایت کی سلمان فارسی سے۔ یہ سب احادیث کا ماحصل کیا ہے؟ کہیں بھی کفارے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ وغیرہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے طرز عمل سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز کو انسان حرام قرار دیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتی اس کے لیے، اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ البتہ بیوی کو کوئی حرام قرار دیتا ہے اپنے اوپر تو یا تو وہ اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہوگی، طلاق کی نیت نہیں تھی، بس اسے بیزارگی اور دوری اختیار کرنا مقصود تھا، تو پھر اس کے لیے ملنے کی بات جو ہے وہ کفارہ ہی ہے، اور کوئی دوسری چیزوں کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کفارہ ادا کیا، کیونکہ اپنی بیویوں سے متعلق وہ بات کہی کہ جو ہے میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، کس کے ماریا کے؟ اپنی لونڈی سے متعلق، اس لیے آپ نے کفارہ ادا کیا۔ شہد سے متعلق ایسی بات نہیں کہ اہل علم نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جو سورۃ التحریم کی تفسیر ہے، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے جو ہے مطلب رسول اللہ، اس میں تو یہ تفصیلات نہیں ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ رضی اللہ عنہما کہ جو شخص اپنے اوپر اس طرح کی چیزوں کو حرام کر لیتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے، جو اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے۔ ایک سنن دارقطنی کی اس میں تفصیل ہے، سنن دارقطنی میں وہ روایت ہے وہ کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے جو ہے کہا کہ میری بیوی جو ہے میرے اوپر حرام ہے۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ کسی طور پر حرام نہیں ہو سکتی تمہارے اوپر، وہ مطلب اس نے طلاق کی بات نہیں کی تھی، اس نے کسی طور پر بھی تمہارے لیے طلاق مطلقہ نہیں ہے اور تمہارے اوپر حرام نہیں ہو سکتی ہے، اور کہا کہ تم کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اغلظ الکفارہ جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو سورۃ المجادلہ میں ہے زہار سے متعلق۔ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول نے کفارہ ادا کیا اپنی بیویوں کے لیے، تو وہ کفارہ تم کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا تھا اس میں ذرا سی تفصیل ہے، وہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اور آپ بھی غور کر کے آئیے کہ اس آیت کریمہ میں کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ مولاکم، اللہ نے اس عظیم نام کا انتخاب یہاں پر فرمایا، کتنی مطابقت ہے، آپ غور کر کے آئیے، کچھ باتیں ہم بھی لے کر آئیں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے جو معاونین ہیں، مشاہدین ہیں، اہل خانہ ہیں، ہمارے ذخیرہ آخرت میں شمار فرمائیں، حسنات میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔